ثابت البنانی سے منفرد ہے. امام مسلم نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد اور اسی روایت کے نیچے جو تو نے پڑھ کر نہیں سنائی تاکہ تیری خیانت ظاہر نہ ہو جائے، امام مسلم نے اسی کے نیچے دوسری سند کے ساتھ روایت نقل کی اور کہا کہ اس سند میں سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے. پھر تیسری سند بیان کی، ثابت البنانی کا تیسرا شاگرد بیان کرتا ہے اور امام مسلم اس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں بھی سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے. اور امام مسلم یہ بات کیوں کی مسلم کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں. محدث ہے نا، امیر المحدثین ہے، امام المحدثین ہے، وہ تیری طرح جاہل نہیں تھے اور تجھے آج چاہیے تھا کہ قوم سے کوئی مفتی بلا کر اپنے پاس بٹھا لیتا تاکہ تجھے اصول حدیث سکھا دیتا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی حماد بن سلمہ نے سعد بن معاذ کا ذکر کیا، لیکن اس کے دو ساتھی ثابت البنانی کے دو شاگرد سعد بن معاذ کا ذکر نہیں کرتے، اور سعد بن معاذ کا ذکر کرنے میں حماد بن سلمہ منفرد ہے، اس کا مطابع کوئی نہیں، جبکہ سلیمان بن جعفر کا اسی حدیث میں مطابع موجود ہے. اور امام مسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس روایت میں سعد بن معاذ کا ذکر محفوظ نہیں ہے. یہ دکھاؤ میرے پاس، یہ دیکھو امام علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے امام پکڑنا یا ذرا اب یہ دیکھو، یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن کثیر سورۃ الحجرات کے روشنی میں، یہ میرے پاس صفحہ ہے 307 اور اس کا جلد ہے میرے پاس 4، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے. اگر کہے تو میں دکھا بھی دیتا ہوں، پڑھ بھی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں لم یذکر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پھر کہتے ہیں فہذہ طرق الثلاث معللۃ لروایت حماد بن سلمہ فیما تفرد بہ من ذکر سعد بن معاذ. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی حضرت حماد بن سلمہ کی روایت جس میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہے، وہ روایت معلل ہے. مفتی صاحب ٹائم ختم ہو گیا. میں ایک چیز کو یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں، یہ علامہ صاحب دیکھیں ان کے سسٹم میں، ان کے آڈیو سسٹم میں کوئی پرابلم ہے. جب یہ چیختے ہیں نا تو خود بخود ان کی آواز دھیمی ہو جاتی ہے آٹومیٹک، ٹھیک ہے نا. ہماری طرف سے نہیں ہے، مجھے خود پریشانی ہوتی کبھی کبھار ان کو سننے کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب چیختے ہیں نا، ان کا مائکروفون ان کے سسٹم میں کچھ ایسا ہے، جب یہ چلاتے ہیں تو آواز ان کی دھیمی ہو جاتی ہے. تو آپ اگر نارمل آواز میں بات کریں نا وہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ مجھ سے زیادہ چیختے ہیں. میں چیختا ہوں نا تو میرا مائک بھی صحیح ہے نا، آپ کی مائک وہ صحیح نہیں ہے نا بھائی صاحب. یہ بتا بس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. پر نہیں کیا نام ہے کہ ہم نے آپ کی آواز دھیمی کی، ہم نے آپ کی آواز دھیمی نہیں کی، وہ آپ کی اپنی طارق صاحب یہ دیکھو میں اس کے پوائنٹ ایڈریس کر رہا ہوں، اس کے جو پوائنٹ ہیں ان پر میں ایڈریس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ ٹائم آپ کا ختم ہے، اسے جواب دینا چاہیے. بالکل بالکل جی ٹائم سٹارٹ ہو گیا جی. علامہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے شان نزول میں اختلاف ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، کسی اختلاف تب ہوگا شان نزول میں، سبب نزول میں، کہ کوئی کہہ دے یہ سبب نزول نہیں ہے، سبب نزول دوسرا ہے. اگر کوئی مفسر اپنی کتاب میں یا محدث اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، پھر دوسری کتاب میں موجود ہے کہ اس کے شان نزول کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، یہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. یہ کہنا کہ ان کا یہ شان نزول میں
نزاع ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ کوئی تصریح کر دے، کہہ دے وہ دوسرا والا جو شان نزول ہے وہ غلط ہے. اچھا انہوں نے جو شیعہ کتب کوٹ کی ہے، تفسیر صافی، تفسیر قمی، اس میں کسی نے نہیں کہا کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے. انہوں نے اپنے سے جملے ملا دیے اس میں، لیکن اس میں نص الفاظ کسی کے نہیں تھے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کا شان نزول فلان واقعہ ہے، سبب نزول فلان واقعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلان واقعے میں بھی یہ نازل نہیں ہوا ہے. تو اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے ان کو کہ یہ کہنا کہ ابو بکر عمر کے متعلق کہ ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، یہ مسئلہ اجماعی ہے. یہ بالکل میری بات صحیح ہے، کیونکہ کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. ریجیکشن آپ دکھائیں، رد دکھائیں کہ کسی نے کہا یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے. اچھا پھر انہوں نے مجھ پہ تہمت ڈالا ہے بھائی کہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی. ان کے نص الفاظ تھے، ان کو ریپلے کر دیں. انہوں نے جب اپنے پہلے 15 منٹ میں انہوں نے ایک نص الفاظ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر قمی کے ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے سے اس میں ڈال دیے تھے. اچھا اب تعدد نزول کی دلیل کیا ہے؟ جب صحیح احادیث فریقین کے موجود ہیں، بخاری کے حدیث موجود ہے، وہ دوسروں کی حدیث موجود ہے کہ ترمذی، نسائی وغیرہ میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھا، اور ثابت ابن قیس بن شماس کے متعلق بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تعدد واقعات، تعدد اسباب نزول، یہ سب ثابت ہو جاتا ہے. تو اس میں اس سے زیادہ کسی کی تصریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ تصریح بھی کیا. حافظ ابن حجر نے اسی فتح الباری میں تعدد نزول پہ تصریح بھی کیا. اچھا پھر میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے روایت کیا. مجھے بڑا تعجب ہے ان کی باتوں سے. یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، بخاری وغیرہ کو پڑھتے نہیں ہیں. بھائی ابن ابی ملیکہ نے عروہ ابن زبیر سے روایت کیا ہے، عروہ تو صحابی ہے نا بھائی. اور بھائی سارا دن کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ، کبھی صحابہ کا معرفت ابھی حاصل کیا کرو. یہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون اخبرني ابن مليكه ابي مليكه ان عبد الله بن زبير اخبرهم. اب ابن ابی ملیکہ نے عبداللہ ابن زبیر سے روایت کیا. اچھا پھر ملاحظہ کریں کتاب سنن کبریٰ میں نے پہلے بھی دکھا دیا آپ کو، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 5903. عبداللہ اخبرنی ابن ابی ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر اخبرہ. عبداللہ ابن زبیر صحابی نہیں ہے جناب. اس شخص نے اس کو اوشیوں کے مقابلے میں آ کر اتنا بے بس ہو گیا مولوی صاحب. یہ شان نزول میں نزاع ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ کوئی تصریح کر دے، کہہ دے وہ دوسرا والا جو شان نزول ہے وہ غلط ہے. اچھا انہوں نے جو شیعہ کتب کوٹ کی ہے، تفسیر صافی، تفسیر قمی، اس میں کسی نے نہیں کہا کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے. انہوں نے اپنے سے جملے ملا دیے اس میں، لیکن اس میں نص الفاظ کسی کے نہیں تھے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کا شان نزول فلان واقعہ ہے، سبب نزول فلان واقعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلان واقعے میں بھی یہ نازل نہیں ہوا ہے. تو اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے ان کو کہ یہ کہنا کہ ابو بکر عمر کے متعلق کہ ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، یہ مسئلہ اجماعی ہے. یہ بالکل میری بات صحیح ہے، کیونکہ کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. ریجیکشن آپ دکھائیں، رد دکھائیں کہ کسی نے کہا یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے. اچھا پھر انہوں نے مجھ پہ تہمت ڈالا ہے بھائی کہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی. ان کے نص الفاظ تھے، ان کو ریپلے کر دیں. انہوں نے جب اپنے پہلے 15 منٹ میں انہوں نے ایک نص الفاظ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر قمی کے ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے سے اس میں ڈال دیے تھے. اچھا اب تعدد نزول کی دلیل کیا ہے؟ جب صحیح احادیث فریقین کے موجود ہیں، بخاری کے حدیث موجود ہے، وہ دوسروں کی حدیث موجود ہے کہ ترمذی، نسائی وغیرہ میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھا، اور ثابت ابن قیس بن شماس کے متعلق بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تعدد واقعات، تعدد اسباب نزول، یہ سب ثابت ہو جاتا ہے. تو اس میں اس سے زیادہ کسی کی تصریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ تصریح بھی کیا. حافظ ابن حجر نے اسی فتح الباری میں تعدد نزول پہ تصریح بھی کیا. اچھا پھر میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے روایت کیا. مجھے بڑا تعجب ہے ان کی باتوں سے. یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، بخاری وغیرہ کو پڑھتے نہیں ہیں. بھائی ابن ابی ملیکہ نے عروہ ابن زبیر سے روایت کیا ہے، عروہ تو صحابی ہے نا بھائی. اور بھائی سارا دن کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ، کبھی صحابہ کا معرفت ابھی حاصل کیا کرو. یہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون اخبرني ابن مليكه ابي مليكه ان عبد الله بن زبير اخبرهم. اب ابن ابی ملیکہ نے عبداللہ ابن زبیر سے روایت کیا. اچھا پھر ملاحظہ کریں کتاب سنن کبریٰ میں نے پہلے بھی دکھا دیا آپ کو، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 5903. عبداللہ اخبرنی ابن ابی ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر اخبرہ. عبداللہ ابن زبیر صحابی نہیں ہے جناب.
اس شخص نے اس کو اوشیوں کے مقابلے میں آ کر اتنا بے بس ہو گیا مولوی صاحب کہ آپ اپنے ہی احادیث بھول گئے بھائی، اپنے کتابوں جس کو کہتا ہے صحیحین اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو بھی بھول گیا. اچھا پھر یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھائی کہہ دے کہ یہ جو ہے ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق سنہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے واقعے میں نازل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب مسلم کی احادیث، دیکھیں مسلم خود کیا کہتا ہے. پہلی بات یہ چاپ دارالفکر ہے مسلم. مسلم کے حدیث میں آپ کو دکھاؤں کہ مسلم خود کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر 201 ہے، لیس کل شیء عندی صحیح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمعوا علیہ. کہتے ہیں میں نے کتاب صحیح مسلم میں صرف صحیح احادیث جو میرے فتوے کے مطابق صحیح ہیں وہ میں نے داخل نہیں کیے، وہ صرف وہ صحیح احادیث جو سب کے نزدیک اجماعی طور پہ صحیح ہیں میں نے داخل کیا. ٹھیک ہے نا، وہ خود کہتا ہے. اچھا پھر آپ کی کتابوں میں ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی جلد نمبر 1. اتفق العلماء رحمهم الله على ان اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان والمسلم البخاری و مسلم. سب علماء کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب اصح کتاب کیا بخاری اور مسلم ہے. جب مسلم نے روایت کیا کہ سعد ابن معاذ کے حیات میں یہ ہوئی ہے، دوسری حدیث میں تو اس نے نہیں کہا نا کہ اس میں دوسری جو حدیث ہے اس میں ہے کہ سعد ابن معاذ کا راوی نے ذکر نہیں کیا. ہم یہ تو نہیں بولا کہ وہ سعد ابن معاذ کی جو روایت ہے وہ جھوٹ ہے، وہ تو آپ نے اپنے سے ملا رہے ہیں. دیکھیں یہ مسلم ہے، مسلم تفرد ثقہ کو حجت سمجھتا ہے. ملاحظہ کریں یہ صحیح مسلم ہے چاپ دارالفکر. یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 817 میں وہ خود فرماتے ہیں وَلِلزُّهْرِ نَحْوٌ مِّن 90 حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ. زہری کے نزدیک 70 احادیث ہے جو منفرد نقل کرتا ہے، سب کی حدیث صحیح ہے. اور کتنے صحیحین میں احادیث ہیں جو اس کے روات منفرد ہیں، کسی اور نے روایت نہیں کیا. یہ حدیث جو بہت بڑا مشہور ہے انما الاعمال بالنیہ، اس کے مختلف طبقات میں اس کے روات جو ہیں ایک ہی ہیں. ملاحظہ کریں یہ بخاری کی روایت ہے خلیفہ دوم سے، کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اس کی روایت ہے. اس کے متعلق کیا کہتا ہے حافظ ابن صلاح علوم الحدیث میں، کہتا ہے انما الاعمال بالنیات فانه حدیث فرد تفرد به عمر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ثم تفرد به عن عمر علقمہ ثم عن علقمہ محمد بن ابراہیم ثم عنه یحییٰ بن سعید. ہر طبقے میں منفرد ہے. اتنا مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. عمر سے بھی صرف علقمہ نے روایت کیا، علقمہ سے بھی صرف محمد بن ابراہیم نے روایت کی، اس سے بھی صرف یحییٰ بن سعید نے روایت کی. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں یہ کتاب المفہم قرطبی صاحب کی جو ہے شرح مسلم ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں والانفراد بالثقہ لا یخرم الثقۃ به. انفراد تفرد ثقہ اس کی حدیث کو ضعیف نہیں بناتا. علامہ صاحب پس مسلم کی احادیث سب اجماعی ہیں اور یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اور آپ کی یہ چالاکی اور یہ فریب، یہ دھوکہ کہ مسلم نے کہا ہو کہ یہ سعد بن معاذ والی حدیث جو ہے یہ غلط ہے، یہ ضعیف ہے. مسلم کا یہ قول نہیں، آپ اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ وہ سعد بن معاذ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. مسلم نے اپنی حدیث کی تضعیف نہیں کیا، مسلم نے تصریح کیا ہے کہ اس کے سب احادیث بالاجماع صحیح ہیں اور انفراد ثقہ اس کے صحت پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. اچھا جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے. نہیں کہہ دو کہ ابن ابی ملیک صرف اس نے روایت کی ہے، نہیں، عبداللہ ابن زبیر نے بھی روایت کی ہے. علامہ صاحب پھنس گیا بری طرح. کہاں جاؤ گے؟ ہر طرف سے آپ پھنسے ہوں. یہ آپ کا امام فخر رازی، تفسیر فخر رازی المجلد العاشر. یہاں پہ ملاحظہ کریے سورہ حجرات ہے، رفع الصوت دلیل علی قلت الاحتشام و ترک الاحترام. رفع الصوت بے ادبی کی دلیل ہے، ترک الادب کی دلیل ہے، ترک احترام کی دلیل ہے. اور علامہ صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرے، ہائے ہائے ہائے، ایف آئی آر کا پرچہ اس پہ کٹتا ہی نہیں کرتا. اور ایف آئی آر کٹتا ہی نہیں کرتا، اللہ کی جانب سے ایف آئی آر کٹا ہوا ہے. کفر کی دلیل ہے، اجماع ہے اس مسئلے پہ. کہیں آپ باغ ادھر ادھر بھاگو نا، اللہ یاری کے ہاتھ لگے. پھر کہتا ہے صفحہ نمبر 105 میں فخر رازی کہتا ہے وَالْأَمَّا الْمَعْنَى أَن تَحْبَتَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّكُمْ إِن رَفَعْتُمْ أَصْوَاتَكُمْ وَتَقَدَّمْتُمْ تَتَمَكَّنَ مِنْكُمْ هَذِهِ الرَّذَائِلُ وَتُؤَدِّي إِلَى الْإِسْتِحْقَارِ.
اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کیا ہے، ان پہ تقدم حاصل کیا ہے، آپ نے تحقیر کی ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کی آپ نے توہین کیا ہے، اور وَيُؤَدِّي إِلَى الْإِنْفِرَادِ وَالْإِرْتِدَادِ الْمُحْبِطِ، اور یہ سبب ارتداد ہے، تفسیری ہے، سبب ارتداد ہے، اور مرتد ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ صاحب، یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے، آپ کہاں جاؤ گے؟ اللباب فی علوم الکتاب، تالیف ابن عماد الدمشقی الحنبلی، یہ حنبلی ہے، کٹر ناصبی، صفحہ نمبر سنہ 880 میں اس کی وفات ہے، جلد نمبر 17 ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ ہے، ملاحظہ کریں۔ معنی لا تجروا له بالقول، اسی آیت سورہ حجرات کی تفسیر ہے۔ معنی الكلام انکم ان رفعتم اصواتکم وتقدمتم فذلك يؤدي الى الاستحقار وهو يفضي الى الارتداد والارتداد محبط۔ معنی کلام یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے آواز بلند کی ہے، تقدم حاصل کی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہے، اور یہ ارتداد کا سبب ہے، اور ارتداد حبط اعمال کا سبب ہے۔ پہلے مرتد بنتا ہے، پہلے حبط ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے آواز بلند کی نا مرتد ہو۔ یہ میرا قول نہیں ہے، آپ کے علماء کے اقوال ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اوے جو اللہ نے جو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم ان تحبط، اس کا کیا مراد ہے؟ آواز بلند کرو گے بے ادب، یہ پیغمبر سب انبیاء سے عظیم ہے، ان کی بے ادبی میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بے ادبی نہیں ہے، ان کے دربار میں بے ادبی کرنا اللہ رب العزت کے شرک کرنے کے مترادف ہے۔ اور بھائی آواز بلند کی، تمہارا امام کہہ رہا ہے کہ اللہ بلکہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تحقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تحقیر نبی، پہلے مرتد بنتا ہے شخص، پھر اس کے بعد اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ نا، جواب دینا۔ تم نے تحقیر، عدم احترام کے جواب نہیں دیا، اذیت کا جواب نہیں دیا، عدم تحکیم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ میرا ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہ یاری صاحب، آپ میرے بولنے سے گھبراتے ہیں کہ آپ جی چیختے ہیں، تو ابھی تو ابتدائی مناظرہ ہے، ابھی سے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا ہے، آگے آگے دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ یاری صاحب، آپ یہاں بندے بڑے کمال کے ہیں، جھوٹ آپ بڑا کمال سے بولتے ہیں، ایمان سے بڑا جھوٹ میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پھر آپ نے وہی جھوٹ بولا۔ یہ ریپیٹ کرے، اگر میری بات غلط ہو تو میں شکست لکھ کر دوں گا۔ اس نے پھر کہا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں اجماع ہے کہ یہ شیخین کے بارے نازل ہوئی۔ میں نے وہ تفسیریں کیوں پڑھ کر سنائی تھی؟ اس لیے کہ اس میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے۔ آپ نے باقی ساری روایات کو چھوڑ دیا اور ابن ابی ملیکہ والی روایت کو لے لیا، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اس پر اجماع ہے۔ وہ اجماع کا کوئی لفظ ہی دکھا دیتے کہ یہ شیخین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آپ نے اپنے وقت میں دکھانا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس پر اجماع ہے کہ یہ آیات شیخین کے بارے نازل ہوئی ہیں، یہ اجماع آپ نے دکھانا ہے۔ اگر آپ اجماع نہ دکھا سکے اور ہرگز نہیں دکھا سکتے تو پھر اپنی شکست قبول کر لے اور جھوٹ بولنے سے توبہ کر لے، اور پھر اس کی ساری جو آپ کی عمارت کھڑی ہے وہ غلط ترجمہ پر کھڑی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں انتہبت اعمالکم، ان کے عمل حبط ہو گئے۔ میں نے آپ کے حجت الاسلام، آپ کے عالم فرمان علی کا ترجمہ پیش کیا سب سے پہلے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں، یعنی ابھی ہوئے نہیں۔ دیکھو شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ حبط اعمال پر تلے ہوئے ہیں، آپ کا شیخ الاسلام حجت الاسلام کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں۔ اچھا یہ دیکھو، یہ میرے پاس ہے تفسیر مجمع البیان، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 130۔ اللہ یاری، او یار میں کیا کروں، پھر اونچی آواز نکل گئی مجھ سے، چلو میں ایسا بولتا ہوں۔ اللہ یاری صاحب ادھر توجہ کرے، میں آپ سے ابھی بعد میں اور بھی میں نے مناظرے کرنے ہیں، کہیں اسی مناظرے میں بے ہوش نہ ہو جانا۔ اچھا یہ آپ کا مجمع البیان والا کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم،
حاضرین ناظرین سامعین توجہ کریں، یہ ترجمہ کرتا ان کے عمل ختم ہو گئے، شیخین کے عمل ضائع ہو گئے۔ اس کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں لِأَلَّا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، ہوئے نہیں، کہیں ہو نہ جائیں۔ ناظرین، اپنے سامعین ناظرین سے توجہ کی درخواست کروں گا کہ یہ مجمع البیان شیعہ کی مستند تفسیر ہے، وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ اب بتاؤ اس کا ترجمہ صحیح ہے یا اعلیٰ یاری کا ترجمہ صحیح ہے؟ اچھا، پھر جناب تفسیر المیزان جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 308، کہیں گے تو عبارت بھی دکھا دوں گا، وہ بھی اس کا ترجمہ کرتا ہے ان تحبط اعمالکم لئلا تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو تاکہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہیں ہو نہ جائیں، یہ کہتا ہو گئے، اور اسی جھوٹ پر اس کی ساری عمارت جو کھڑی ہے، اسی جھوٹ پر یہ آگے سارا نظام چلا ہوا ہے۔ اچھا، پھر جناب تفسیر المیزان والا کہتا ہے اس کا معنی ہے لِأَلَّا تَبْطُلَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اب اس کے مفسرین طارق صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، یہ ترجمہ کرتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو چکے۔ اب یہ مجھے بتائے گا کہ شیعہ مفسرین جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹا ہے؟ وہ غلط تھے، یہ غلط ہے، اور ہماری تفسیروں کے اس نے جتنے حوالے پیش کیے ہیں ان میں ایک حوالہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شیخین کریمین کا نام نہیں ہے۔ اور پھر یہ ترجمہ تیرے مفسرین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے وہ فرمان علی نے جو ترجمہ کیا تیرے خلاف، وہ اس لیے کیا کہ انہیں کچھ خبر تھی، انہوں نے کچھ پڑھا ہوا تھا آپ کے منہج الصادقین والے، جانتے ہیں منہج الصادقین تفسیر کو؟ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 404، وہ کہتا ہے یہ جو آیت ہے نا ان تحبط اعمالکم، وہ کہتا ہے وَعَزِی قبیل است یبین اللہ لکم ان تدلوا، یہ آیت اس قبیل سے ہے، اس کی طرح ہے، ان تحبط اعمالکم، یہ آیت اس آیت کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تدلوا،
اللہ تمہیں کھول کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، نہ ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ہو گئے، کہیں ہو نہ جاؤ۔ محترم ناظرین سامعین، یہ میں ترجمہ اس کی تفسیروں کے حوالے سے غلط ثابت کر رہا ہوں کہ اس میں ہمت ہے تو یہ ترجمہ اپنا صحیح کر کے دکھائے، ورنہ یہ مان لے کہ یہ ترجمہ اس کا جھوٹا ہے اور اس کے مفسرین نے جو ترجمہ کیا وہ صحیح ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ اس قبیل سے آیت ہے، یبشن اللہ لکم ان تدلوا، اللہ اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے یہی اس آیت کا معنی ہے ان تحبط اعمالکم، یہ اسی قبیل سے ہے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، ہوئے نہیں، نہ ہو جائیں۔ بتا یہ جھوٹے ہیں یا تو جھوٹا ہے؟ تو جاہل ہے یا تیرے مفسرین جاہل ہیں؟ اور پھر او پریشان کیوں ہو گیا؟ اوے اللہ یاری، بے شرمی کا آسا ہنس لے جتنا مرضی، بے شرمی کا آسا ہنس لے۔ یہ تیرا آخری مناظرہ ہے، انشاءاللہ اس مناظرے کے بعد تیرا جنازہ نکل جائے گا، دنیا پر تیرا جھوٹ واضح ہو جائے گا، دنیا سمجھ جائے گی کہ اللہ یاری آج تک ترجمہ غلط کر کے قوم کو دھوکہ دیتا رہا ہے اور یہ فراڈ کرتا رہا ہے۔ اپنے فراڈ کی بنیاد پر یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگاتا رہا، اپنے بغض اور عناد میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دوسری آیت میں؟ اللہ فرماتا ہے، یہ آیت ہے سورہ توبہ، سورہ توبہ۔ اوے حسن اللہ یاری، سورہ توبہ، او تو بھی توبہ کر لے، آج تجھے بھی توبہ کرا کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، آج تجھے بھی شیخین کا خادم اور نوکر بنا کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حسن اللہ یاری کسی آیت پر ہی غور کر لے یار، تو نے مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کرے، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، جب تک کہ اللہ انہیں کھول کھول کر یہ بیان نہ کر دے کہ انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے۔ معلوم ہوا نزول سے پہلے حکم لاگو نہیں ہوتا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ نزول سے پہلے حکم لاگو ہو گیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ شیخین کے اعمال حبط ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے حتی یبشر لہم ما یتقون، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اسے کھول کھول کر اس قوم کو بیان نہ کر دے انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے۔ یہ آیت صاف فرما رہی ہے کہ حکم لاگو آیت کے نزول کے بعد ہوتا ہے، اور تو پہلے کر رہا ہے۔ خدا کا خوف کر، اپنی قبر کیوں کالی کرتا ہے، اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہا ہے اور کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ معلوم ہوا تیرا ترجمہ غلط ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم لاگو آیت کے نزول کے بعد ہوتا ہے، تو کہہ رہا ہے پہلے نازل ہوتا ہے، اس لیے حبط اعمال کا تو فتویٰ دے رہا ہے، اور تو نے اللہ کے فرمان کا انکار کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ فاسق، یہ ظالم، یہ کافر کا فتویٰ، یہ سارا اللہ یاری تیری طرف ٹائم لوٹ ختم گیا، ہو گیا، تیری طرف لوٹ گیا کہ قبلہ ٹائم ختم ہو تو گیا، نے اس آیت کا انکار کیا ہے۔ اور اجماع کا صاحب جواب دینا ٹائم تو نے ختم ہو کہ شیخین کے بارے اس آیت کا اجماع ہے، یہ اجماع کا حوالہ دے۔ جی
اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہ تو پتا تھا کہ نبی ہے نا, نبی کا احترام ہوتا ہے, یہ تو پتا تھا, اور بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی دلیل ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے. انہوں نے بے احترامی کی کفر کی دلیل ہے, انہوں نے بے احترامی کی اذیت کی ہے, یہ وہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ آیت لاگو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تحکیم نہیں کیا نبی, انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا. اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ خود دیکھ کے کسی سے بات کر رہا ہے اور میرے بات کا جواب نہیں دے گا, اشکالات کا جواب نہیں دے گا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بھائی ان کو پتا تھا یا نہیں تھا کہ یہ حرمت رفع الصوت, دیکھیں حرمت رفع الصوت ان کو پتا تھا یا پتا نہیں تھا. میرے محترم ناظرین, حدیبیہ کے سال کو واقع ہوا ہے, حدیبیہ ہوا ہے سنہ کس سال کو, حدیبیہ ہوا ہے سنہ 5 یا 6 ہجری کو. یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہ کتاب الشروط حدیث نمبر 2732 ہے. یہ حدیبیہ کے مقام پر عروہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے, واپس کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بڑی عزت کرتے ہیں. خفضوا اصواتهم عنده, ان کی وہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کی آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کے سامنے, ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب المغازی للواقدی اسی جزء ثانی یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر ام عمارہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ 2 صحابی تھے, وہ سلاح کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے تھے. تو کفار کی جانب سے سہیل ابن عمر آئے تھے, بلے رفع صوتہ, اس نے اپنی آواز بلند کی, جو اس نے آواز بلند کی, قال اخفض من صوتک عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کافروں کا الچی مشرکین کا الچی آواز بلند کی, اس نے چیخنے کی کوشش کی. 2 صحابی ساتھ کھڑے تھے, اس پہ انہوں نے انکار کیا, اس کی مذہب آواز نیچے رکھو, آواز دھیمی رکھو ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ٹھیک ہے نا. تو آواز دھیمی رکھوا ہے. آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا جی, یہ سنہ 5-6 ہجری کا واقعہ ہے. ثابت ابن قیس ابن شماس, وہ جو مسلم کی احادیث سب اجماعی ہیں جسے آپ انکار کرنے لگے ہیں, وہ اس میں تو وہی تو ہے نا میرے بھائی. ثابت ابن قیس, دیکھیں ثابت ابن قیس جو تھا وہ قدرتی طور پہ اس جہیر الصوت تھا. یہ کتاب ہے جزء اول, وہ چلاتا نہیں تھا, اس کی آواز ویسے ہی موٹی تھی. ثابت ابن قیس کان جہیر الصوت. ملاحظہ کریں مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے جزء ثانی, یہاں پر حدیث نمبر 5103 بلکہ جزء ثالث ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَنَا جَهِيرَ الصَّوْتِ, بلے کہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں یا رسول اللہ, میں تو جہنمی بن گیا ہوں کیونکہ میری آواز ویسے قدرتی طور پہ موٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تو جنتی ہے, تو جہنمی نہیں ہے. تو اس نے آواز بلند بھی نہیں کیا تھا, لیکن وہ ویسے ہی اس کی آواز جو تھی موٹی آواز تھی اس کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پہلے سے پتا تھا. یہ ملاحظہ کریں مسلم کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, صحیح مسلم ہے جس کی سب روایات اجماعی ہیں, میں نے دکھا دیا ہے. اور انفراد ثقہ, اس کی اگر کوئی ثقہ کسی حدیث میں متفرد ہوتا ہے اس کی صحت پہ اس کو کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں ملاحظہ کریں, یہ سعد ابن معاذ کے حیات میں, سعد ابن معاذ کی وفات کب ہے, سب معاذ سنہ 5 ہجری کا غزوہ احزاب میں, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ إِنِّي مِنْ أَرْفَعِ صَوْتِكُمْ مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. یہ سنہ 5 ہجری سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اسی لیے تو ثابت ابن قیس کہہ رہا ہے کہ میری تو آواز ہی موٹی ہے تو میں جہنمی ہوں. اوئے ہوئے ہوئے, ثابت ابن قیس صحابی ہے, آپ خود کہتے ہیں صحابہ احادیث کو قرآن کو دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ خود ہی کہتے ہو صحابہ کی ہم نے اتباع کرنی ہے, اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے آپ نے صحابہ کا اتباع کیا. اوے ثابت ابن قیس نے خود اسی آیت سے واضح طور پہ سمجھا ہے کہ میں تو جہنمی ہوں کیونکہ میری آواز اوپر ہوتی ہے. حالانکہ وہ بلند آواز سے بات نہیں کرتا تھا, اس کے قدرتی طور پہ کیونکہ اس کے کان جو تھے بہرے تھے, وہ قدرتی طور پہ اس کی آواز بلند تھی. تو آپ نے جو میرے محترم استاد نے غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے جو عذر لایا شیخین کی جانب سے کہ پہلے سے ان کو پتہ نہیں تھا, ابھی حکم آیا, پہلے ان کو پتہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. یہ عذر مردود ہے, یہ ایک کاذب عذر ہے, یہ عذر مقبول نہیں ہے. کیوں مقبول نہیں ہے؟ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کفار نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی یہ تعریف کیا تھا حدیبیہ کے مقام پر کہ یہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اگر مشرکین قریش کو پتہ تھا جی کہ آواز دھیمی رکھنا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کی نشانی ہے, ابو بکر عمر کو سنہ 9 تک نہیں پتہ چلا,
مشرکین کو پتہ چلا، شیخین کو سنن آخر تک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تک نہیں پتہ چلا. اور بھائی مجھے بتائیں یہ کیسے مسلمانوں کا امام ہو سکتے ہیں جو اتنی سی بات کو نہیں جانتے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ آیت تو پہلے بھی ایک دفعہ نازل ہوا تھا ثابت ابن قیس کے معاملے میں. اچھا تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ کہنا ان کا کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ باطل ہے. پھر اللہ نے جب کہہ دیا وانتم لا تشعرون تحبط اعمالکم وانتم لا، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عذر مقبول نہیں ہے جی. پھر قرآن مجید بتا رہا ہے کہ پتہ تھا جی، پتہ تھا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے آ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی اجر عظیم ہے. تو لوگوں کو پتہ تھا نا، تبھی اللہ نے مدح کی ان کی کہ یہ مومن ہے، کیونکہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مراعات کرتے ہیں. اور میرے محترم ناظرین دلائل بہت واضح ہیں، ان کی اپنی کتابوں سے میں نے دکھا دیا ہے کہ رفع الصوت ارتداد کا دلیل ہے. اس نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا جی. یہ سر ٹائم ختم ہے میرا. طارق بھائی نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ. حسن اللہ یاری اجماع دکھانے میں ناکام ہے. میں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو تو نے کہا جھوٹ بولا کہ شیخین کے بارے اس آیت کا نازل ہونا یہ اجماع ہے، یہ اجماع کی دلیل نہیں دے سکا، اجماع کا حوالہ اس نے پیش نہیں کیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. دلیل ہے تو لے آؤ. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ آیت شیخین کے بارے میں اجماع ہے کہ شیخین کے بارے میں نازل ہوئی. میں نے مطالبہ بھی کیا تھا لیکن تو نے حوالہ دینے کی جرت نہیں کی کیونکہ تیرے پاس جھوٹ کے سوا ہے کچھ نہیں. پھر اس نے کہا تھا کہ یہ آیت متعدد بار نازل ہوئی ہے، اور میں نے کہا تو متعدد بار کی بات کرتا ہے او صریحاً 2 بار ہی دکھا دے کہ سیابی نے فرمایا ہو یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہے، اور وہ بھی دکھانے میں تو ناکام ہے. اور مسلم شریف کی حدیث کے بارے میں کہتا ہے جی ان کے بارے میں ساری حدیثیں صحیح ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے اہل سنت کے اصول کا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے بخاری مسلم کی حدیث صحیح ہے اور یہ مسند حدیث کے بارے میں ہے. اے المتصل فیہ، المتصل فیہ، یہ متصل حدیث کے بارے میں، ہر روایت کے بارے میں نہیں ہے. اور تو کہتا ہے کہ ان کے بارے میں اجماع ہے. امام دارقطنی رحمت اللہ نے وہ بخاری شریف کی 200 سے زیادہ حدیث پر تنقید کی ہے. فتح الباقی کی تھے بھائی، یہ دیکھ میرے پاس ہے فتح الباقی بشرح الفیات العراقی. یہ امام یہ محدث یہ فرماتے ہیں کہ صحیح یعنی اصح کتب اللہ البخاری، وہ کہتے ہیں ما اسند فیہ دون تعلیق ہی و تراجم ہی و اقوال الصحابہ وغیرہم علی سائر الصحاح لتقدمی علی غیر فی الفن. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس میں نہ تو تابعین کے اقوال شامل ہیں نہ صحابہ کے اقوال شامل ہیں، یہ مسند احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے. او بھائی پہلے تجھے اہل سنت کے اصولوں کا تو علم ہو، اس لیے میں نے کہا تھا قم سے کوئی مفتی ساتھ بٹھا لیتا جو تجھے ساتھ تعلیم دیتا جاتا. اور پھر میں نے اصول حدیث کی روشنی میں علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کا تجھے حوالہ دے دیا کہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ روایت معلل ہے، حماد بن سلمہ کی روایت معلل ہے جس سے تو دوسری بار کا استدلال کرتا ہے. لہٰذا
جب دوسری بار اس کا نزول ہی ثابت نہ ہوا، پہلی بار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے استدلال کرتا ہے تو کہ 5 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا، اس سے تو استدلال کرتا ہے، تو جب یہ 5 ہجری والی یہ بات ہی ختم ہو گئی تو تیرا استدلال بھی ختم ہو گیا، ہفتے اعمال بھی نہ ہو سکے، اور یہ کفر کا حکم یہ تجھ پر لوٹ گیا، یہ حکم کفر یہ تجھ پر واپس لوٹ گیا۔ اور جتنی آواز کہتا ہے جی اللہ فرماتا ہے تم غریبوں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ تو پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، یہ حکم آیت نازل ہونے کے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مفسر منہج الصادقین میں کہتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ عظیم قبیل است یبشر اللہ لکم ان تدلوا، کہ یہ آیت ان تحبط اعمالکم یہ اس طرح ہے، یہ اس قبیل سے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے اس کا یہی ترجمہ ہے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو کہتا ہے شیخین کے ہو گئے، میں نے پوچھا تھا تو غلط ہے یا تیرے مفسرین غلط ہے؟ میں نے تیرے مفسرین سے، تیرے ترجمہ قرآن سے میں نے تیرا ترجمہ بھی غلط ثابت کیا، میں نے تیری تفسیر بھی غلط ثابت کی، تو نے اجماع کا دعویٰ کیا، میں نے تجھے تیرے اجماع کو بھی غلط ثابت کیا، تو نے کہا اس پر اتفاق ہے، میں نے تیرے اتفاق کو بھی غلط ثابت کیا، اور کب تک تو دنیا کے سامنے جھوٹ بولتا رہے گا؟ سامعین و ناظرین، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور طارق صاحب ایک بات یاد رکھیں، یہ شکایات آ رہی ہیں کہ ان کے چینل سے جو کمنٹس آ رہے ہیں ان کے خلاف یہ انہیں ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں، یہ ذرا کنٹرول کریں۔ اور میں نے قرآن کی آیت دوسری پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اس نے اس آیت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے حتی یبین لہم ما یتقون، اللہ اس وقت تک کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک یہ بیان نہ کر دے کہ انہوں نے کس کس چیز سے بچنا ہے۔ معلوم ہوا یہ حکم نازل ہونے سے پہلے نہیں، نازل ہونے کے بعد لاگو ہوگا، اور تو کہتا ہے پہلے، لہٰذا اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسری آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تیسری آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ او یاری، آج تو قرآن کے فتوے کی زد میں آ گیا، او شیخین کے چلا تھا، شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے اعمال حبت کرنے، ان پر کفر کا فتوہ لگانے، اور خود ہی کفر کے زد میں آ گیا، خود ہی کفر کے مشین میں پھنس گیا بیچارہ، اور ایسا پھنسا ہے جو بات کہتا ہے پھر اس پر پیرا نہیں دیتا، پھر اس کا خلاف بیان کرتا ہے۔ اور تیسری سون آیت اللہ فرماتا ہے، یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 187 ہے، اللہ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اس سے بچیں۔ معلوم ہوا بچنا بعد میں ہے، بیان پہلے ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم، نزول پہلے ہے، نزول ہونے کے بعد پھر یہ حکم لاگو ہوگا۔ اور جب شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں اس آیت کے نزول کے بعد جب ان سے کوئی ایسی بات ثابت ہی نہیں ہے تو پھر ان کے بارے میں تیرا حبط عمل کا فتویٰ دینا یہ تیرا بغض اور تیری دشمنی ہے کہ تو نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے شیخین کریمین کو ماننا نہیں، اگرچہ غلام مصطفیٰ نوری جتنی قرآن کی آیات پڑھ لے، اور کب تک قوم کے سامنے تو جھوٹ بولتا رہے گا۔ اور پھر سن، یہ دیکھ، تو کہتا ہے نا انتحبط اعمالکم، طارق صاحب توجہ کیجئے گا کہ اعمال حبط ہو گئے، میں نے اس پر مفسرین کے حوالے پیش کیے، اس نے جواب نہیں دیا، اس کے ترجمے کا حوالہ دیا، اس نے جواب نہیں دیا، میں نے یہ آیات پیش کی، اس نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ دیکھو، اوے اللہ یاری، اب میں یہ تیری اصول کافی کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ دیکھ صفحہ نمبر یہ 309 پر اصول کافی، جس کو تم قرآن کے بعد صحیح مانتے ہو، یہ اصول کافی، پھر نہ کہنا حوالہ دکھایا نہیں ہے، حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں،
1536 حدیث کا نمبر ہے. یہ دیکھ، ان ابی الحسن الرضا ان ابی ہے، امام حسن رضا اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، قالا رفع الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام تک یہ حدیث مرفوع بیان کی. کون سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فقالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علماء قادو من الفقہ ان یکونوا انبیاء. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ علماء قادو من الفقہ، قریب ہے کہ اپنی فقہ کی وجہ سے وہ نبی ہوتے. ادھر کیا ہے؟ قادو من الفقہ، ادھر کیا ہے؟ قاد الخیران، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے. تو کہتا ہے ہلاک ہو گئے. اگر تو ترجمہ وہ کرتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے، تو اب یہاں اصول کافی میں یہ ترجمہ کر کہ علماء وہ فقہ کی وجہ سے نبی ہو گئے. اور مل جا تو قادیانیوں کے ساتھ، اور آج اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کر دے تاکہ دنیا کو کھول کر پتہ چل جائے. اگر یہاں قادہ کا معنی یہ نہیں کہ ہو گئے، تو پھر وہاں بھی انتہبات اعمالکم، جو تو بخاری کی حدیث پیش کرتا ہے ابن ابی ملیکہ تابعی کی، جس میں انقطاع ہے، جس کی سند کا اتصال نہیں نہ تو قیامت تک کر سکتا ہے، اس میں بھی یہی ہے، قاد الخیران، قریب تھا کہ وہ دو بہترین شخصیات ہلاک ہو جاتے. یعنی ہوئے نہیں، ٹائم ختم ہو گیا قریب تھا کہ ہو جاتے. مفتی صاحب، اگر انہیں ہلاک مانتا مفتی ہے صاحب ٹائم تو ختم پھر ہو گیا. علماء کو پھر نبی بھی مان. مفتی صاحب ٹائم ختم ہو گیا. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آگے. جی علامہ حسن صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب بالکل پھنس گئے ہیں، کسی اشکال کا جواب نہیں دے رہے، اور اپنے پرانے اشکالات جن کا میں نے بار بار جواب دیا اس کو دہراتے جا رہے ہیں کہ آپ نے اجماع ثابت نہیں کیا. اور بھائی جب آپ کا اجماع ہے کہ بخاری مسلم یہ روایات سب صحیح ہیں، اور کسی نے نہیں بولا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، عبداللہ بن زبیر پلیز دیکھیں، میں دوبارہ سے شروع سے بات کر لیتا ہوں. ٹائم میرا دوبارہ سے لگا دیں، ان کا طریقہ یہی ہو گیا. میں نے آپ کے بیچ میں بولا بھائی، میں نے بیچ میں بولا. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، یہ کہتا ہے اجماع ثابت کرو. میں کتنی دفعہ ثابت کروں میں اجماع؟ جب آپ خود کہتے ہو کہ بخاری مسلم کے روایت سب صحیح ہیں، سب آپ کے فرقے کے سب علماء کا اجماع ہے کہ ان کے صرف روایات سب صحیح ہیں. میں نے آپ کو دکھا دیا نا، یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی. اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان والبخاري وتلقتهم الأمة بالقبول. پوری امت نے بخاری مسلم کو قبول کیا ہوا ہے، اور دوسری کتب میں بھی اسی طرح بہت زیادہ ان کے جو غلو کرتے ہیں بخاری مسلم کی شان میں. اور پھر یہ کہنا کہ اس روایت میں انقطاع ہے، یہ بھائی کہاں گئے؟ کس عالم نے بولا اس روایت میں انقطاع؟ میں نے روایت دکھائی بخاری سے اور سنن نسائی دونوں سے کہ ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر سے روایت کرتا ہے. آپ انقطاع پہلے ثابت کریں نا، پھر انقطاع کی اس سے حجت لے کے آئیں، اس کی بہانہ کریں کہ منقطع ہے. جب آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ بخاری مسلم کے سب روایات صحیح ہیں، اور بخاری نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ، نسائی نے روایت کی ہے، ترمذی نے روایت کی، دوسروں نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے کہ یہ آیا بخاری، یہ آیا ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، تو پھر اجماع تو حاصل ہوا. شیعوں کا تو ویسے بھی روایت موجود میں نے دکھا دیا امیر المومنین علیہ السلام سے. اب دوسرے مقامات پہ بھی نازل ہوا ہے، وہ اس بات کو نفی نہیں کرتا کہ ابو بکر عمر کی مذمت میں بھی نازل نہیں ہوا ہے. یہ میں نے بار بار آپ کو سمجھایا، کیونکہ آپ خود تعدد نزول کو مانتے ہیں. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، یہ ان کے پاس صرف ایک بہانہ بچ گیا کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، جی ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا. اگر میرے عزیز، میرے استاد محترم، آپ سن لیجئے، سنہ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر عروہ ابن مسعود جو کافر ہے، اس کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے کہ صحابہ اس کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں. ایک مشرک ہے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سور کرتا ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرتا ہے، نہ اللہ کو جانتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، کافر ہے، نجس ہے. اس کو پتا ہے
ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے صحابہ آواز بلند نہیں کرتے. یہ بتائیں کہ یہ آپ کے شیخین ابو بکر عمر سن 9 ہجری تک ان کو پتہ نہیں تھا. ابو لاتے نا کہ اللہ نے پہلے بیان نہیں کیا تھا. اگر کافر کو پتہ تھا ان کو نہیں پتہ تو آپ ان کو امام کیوں مانتے ہو؟ ان کو کیوں افضل المسلمین مانتے ہو؟ یہ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام سی چیز ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ کسی بڑے کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے. اس کافر مشرک کو، بت پرست کو، شرابی کو، نجاست بند ہو گیا جو پھر اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ان کی مدد کی تو یہ عذر لانا کہ یہ ان کو پتہ نہیں تھا. پھر میں نے ثابت ابن قیس ابن شماس کی حدیث دکھا دی. آج کے زمانے میں، اس زمانے میں سن 5 ہجری کو، یہ اس سے پہلے نازل ہوا تھا تو اللہ نے نازل بھی کیا تھا. تو عذر، یہ جہل کا عذر نہیں لا سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں نا کہ قرطبی نے بخاری کے روایات، وہ قرطبی کی بات دار قطنی نے، حافظ ابو الحسن دار قطنی، اس کو سب علماء نے رد کیا. کسی عالم نے حافظ دار قطنی کے روایات کو قبول نہیں کیا، اس کے اشکالات بخاری پہ قبول نہیں کیا، سب نے رد کیا. حافظ ابن حجر نے اپنے کتاب حدی الساری کے مقدمے ابتداء میں اس کی بڑی تفصیل سے رد کیا. اور پھر دار قطنی نے کب یہ روایت پہ اشکال کیا، یہ عروہ ابن زبیر والی روایت پہ کہ یہ ضعیف ہے. کسی عالم نے بولا کہ اس میں انقطاع، اور کسی محدث نے بولا کہ اس حدیث میں انقطاع، یہ حدیث ضعیف ہے. کسی نے نہیں بولا ہے. بھائی آپ روایت لے کر وہ ابن ابی ملیکہ کا قول لیتے ہیں کھاد الخیران ان یہلکا، اور بھائی ہم نے ابن ابی ملیکہ کے اجتہاد سے کبھی استدلال کی نہیں ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں ابو الحسن الرضا علیہ السلام کی حدیث لے کے آتے ہیں کاد العلماء ان یکونوا انبیاء. اس کو اس کے مقابلے میں لے کے ہم نے اس سے بات سے استدلال ہی نہیں کیا ابن ابی ملیکہ کے اجتہاد سے کہ ہم اس کو حجت ہی نہیں مانتے. آپ کو بھی نہیں کہتے کہ آپ اس کو بات کو حجت مانو، لیکن اس کی روایت حجت ہے، اللہ کا قول حجت ہے. انہوں نے آواز بلند کیا، یہ ابن ابی ملیکہ کا اجتہاد نہیں ہے، یہ عروہ ابن زبیر کی روایت ہے، بخاری میں مجھ پہ اجماع ہے سب کا کہ یہ صحیح ہے. اور آواز بلند کی ہے، اللہ نے آیہ نازل کی ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اعمال حبط ہو گئے. اب سب مسلمین کا اجماع ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے بے احترامی کرتا ہے، یہ کفر ہے، ثابت ہو گیا. مدعا اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا. بھائی دوسرے ہمارے جو ہم نے باتیں بیان کی